بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو در بدر مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ بھی غریب نظر آئے تو ان کی مدد کر دیا کریں تاکہ وہ لوگ 2 وقت کا کھانا آسانی کے ساتھ کھا سکیں۔ ایک شہر کے اندر کافی امیر بندہ رہتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ بے بہا تھا، پیسے کی اسے بالکل کمی نہیں تھی۔ اس نے مختلف شہروں میں اپنی کمپنیاں کھول رکھی تھی۔ ہزاروں لوگ اس کی کمپنیوں میں کام کرتے تھے، پر اس کا ایک مسئلہ تھا، اس نے کبھی کسی غریب بندی کی مدد نہیں کی۔ اس کے پاس جو بھی غریب بندہ مدد مانگنے کے لیے آتا تو یہ ان کو دھتکارتا تھا۔ مغروریت اس کے اوپر ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بادلوں نے زمین پر سایہ کیا ہوتا ہے۔ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جیے یا مرے۔ اس کی کمپنیوں میں جتنے لوگ بھی کام کرتے تھے ان سب کو پتہ تھا کہ یہ بندہ کافی سخت مزاج ہے، یہ کسی کا بھی بھلا نہیں سوچتا، بس اسے اپنا کام کروانا ہی آتا ہے۔ اسے کافی لوگ جان چکے تھے کہ یہ پوری طرح سے خود پرست ہے۔ ایک فقیر اس شہر کے اندر رہتا تھا، وہ کافی دنوں سے بھوکا تھا، کوئی بھی بندہ اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی کے پاس جا کر اس سے مدد مانگتا ہو، کیا پتہ کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ وہ مختلف جگہوں پر جانے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی بندہ مجھے روٹی کھلا دے، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، پر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ فقیر پیدل چلتا ہوا اس مغرور امیر بندی کی کمپنی کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ کچھ سوچ کر باہر رک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ امیر بندہ باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس کے پاس یہی فقیر آ گیا۔ فقیر اس سے کہنے لگا کہ صاحب، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، مجھے کچھ پیسے ہی دے دے تاکہ میں جا کر روٹی کھا سکوں، میں آپ کو دعائیں دوں گا، صاحب مہربانی کر کے میری مدد کریں۔ وہ مالدار آدمی کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں لوگ منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، تم لوگوں نے تو بھیک کو ہی اپنا سہارا بنا رکھا ہے، ہم لوگوں نے تمہارا ٹیکا اٹھایا ہوا ہے، جاؤ جا کر مزدوری کرو۔ وہ بزرگ فقیر آدمی اس کی باتیں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر امیر آدمی سے کہنے لگا کہ صاحب کوئی بات نہیں، میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مزدوری کرنے کی تو میری اوقات نہیں ہے کہ جا کر کوئی مزدوری کر سکو، اب تو میری ہڈیوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پیدل چلتے چلتے مجھے 2 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرنا پڑتا ہے، آپ کی بڑی نوازش، آپ کو اللہ اور ترقی دے گا۔ یہ کہہ کر فقیر واپس چلا گیا۔ وہ امیر آدمی گھر چلا آیا۔ گھر آ کر اس نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ جیسی ہی صبح ہوئی تو اس آدمی نے آفس جانے کے لیے تیاری کی اور نہا دھو کر کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے کھانا پیش کیا گیا تو اس نے جیسی ہی پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو اسے کوئی بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ پھر دوبارہ دوسرا نوالا منہ میں ڈالنے کا سوچنے لگا کہ شاید پہلے نوالے سے مجھے ذائقہ نہیں آیا، کیا پتہ دوسرا نوالا منہ میں ڈالنے سے ذائقہ آ جائے۔ پھر اس نے جیسی ہی دوسرا نوالا منہ میں ڈالا تو اسے پھر بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے چیخ کر اپنی ملازمہ کو بلایا، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ وہ ملازمہ سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیسا کھانا پکایا ہے جس کے اندر کوئی بھی ذائقہ نہیں ہے۔ اس کی ملازمہ کہنے لگی کہ صاحب کھانا تو ٹھیک بنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے ملازمہ کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ نہیں، تم غلط کہہ رہی ہو،
اسی دوران اس کی بیوی آ گئی۔ بیوی نے آ کر نوالا منہ میں ڈالا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تمہیں ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تو یہ تمہارے منہ کا مسئلہ ہے، ہمیں تو ذائقہ آ رہا ہے۔ کھانے کے ساتھ جوس بھی رکھا تھا۔ پھر اس آدمی نے جوس پینا شروع کر دیا۔ اسے جوس کا بھی ذائقہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ اسی گڑبڑ میں گھر سے اٹھ کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس آ کر اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ میں وہ بیٹھا تھا تو اسے چائے پیش کی گئی۔ وہ چائے پینے لگا تو اسے چائے بھی بے ذائقہ لگنے لگ گئی۔ اس کی سمجھ سے سب کچھ باہر تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ جو بھی چیز میں کھاتا ہوں وہ ایسے لگتی ہے جیسے منہ میں کچھ بھی نہ ہو۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرواؤں۔ وہ اپنے آفس سے نکلا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے رپورٹ پیش کی اور اسے کہنے لگا کہ مجھے آپ کی رپورٹ میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا کہ جس سے آپ کے منہ کا ذائقہ چلا گیا ہو۔ یہاں پر رپورٹ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے منہ کے ذائقے کے اوپر اثر پڑا ہو۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ جناب، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا اور آپ کہتے ہیں کہ رپورٹ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کسی اور جگہ پہ بھی جا کر دکھا سکتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے ان سے چیک اپ کرایا تو اس ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی رپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ امیر آدمی اسی بےتابی کے ساتھ اٹھا اور واپس گھر چلا آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ ساری رات یہ سوچتا رہا تو اسے یاد آیا کہ ایک بزرگ فقیر میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، پر میں نے اسے کافی باتیں سنائی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بد دعا مجھ پر اثر کر گئی، جس کی وجہ سے میرے منہ کا ذائقہ چلا گیا۔ اس نے دن ہونے کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور گاڑی نکال کر اپنے آفس کے باہر پہنچ گیا۔ یہاں پر اس نے گاڑی پارک کی اور سخت سردی کے اندر اس بزرگ فقیر کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر تک وہ گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہا کہ آخر وہ فقیر کہیں پر مل جائے۔ وہ دیوانوں کی طرح بزرگ فقیر کو ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے سڑک کے کونے پر وہی بزرگ فقیر سویا ہوا مل گیا۔ اس نے جا کر بزرگ فقیر کو جگایا۔ جب بزرگ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ فقیر اس سے کہنے لگا کہ صاحب، آپ تو بڑے لوگ ہو، یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ فقیر کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور فقیر سے کہنے لگا کہ ایسی بات کہہ کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں بڑا آدمی پہلے تھا، مجھ میں مغروریت پہلے تھی، اب نہیں رہی۔ اب میں ایک ادنا سا بندہ ہوں جو آپ کے پاس آیا ہے۔ میں نے اس دن آپ کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے۔ میرے منہ کا ذائقہ ہی مجھ سے چھن گیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ فقیر کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے لگ گیا۔ بزرگ فقیر نے کہا کہ آپ مجھے اتنا شرمندہ نہ کیجیے، میں آپ خفا خفا ہی نہیں تو آپ کو معاف کیسے کروں؟ میں نے کبھی آپ کے بارے میں برا بلا ہی نہیں سوچا، باقی یہ تو رب کا قانون ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے اسی وقت بزرگ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہماری جگہ تو یہی سڑکوں پر ہے، ہم کبھی ادھر کبھی ادھر اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ باقی میرے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے تم شرمندہ ہو رہے ہو۔
ہمارا ٹائم تو ایسے ہی پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایک جگہ پر کھلا دیتے ہیں تو کبھی دوسری جگہ پر۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بزرگ فقیر کو کچھ پیسے دینے لگا۔ بزرگ فقیر نے کہا کہ نہیں صاحب، اب میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ اس دن تو میں بھوکا تھا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ سے کھلا دیا تھا۔ اب یہ پیسے میرے کس کام کے ہیں؟ جب صبح ہوگی وہ پھر کھلا دے گا۔ وہ کھلانے والا ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے اور وہی دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اگر پروردگار بھوکا سلا بھی دے تو اس میں بھی پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کیا پتہ اس میں ہمارے لیے کون سی بلائی چھپی ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مالدار آدمی نے جب بزرگ فقیر کی یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اسے اتنے آنسو آئے کہ اس کا چہرہ تک آنسوؤں سے بھر گیا۔ پھر اس نے بزرگ فقیر سے اجازت لی اور واپس گھر آ کر سو گیا۔ جیسی ہی صبح ہوئی تو جب اس نے منہ میں نوالا ڈالا تو اس کا ذائقہ واپس آ چکا تھا۔ اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مغروریت چھوڑ کر پرہیزگار آدمی بن گیا۔ اس سے جتنا ہو پاتا وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا۔ جو بھی اس کے در پر سوالی بن کر آتا تو وہ ان کو کافی کچھ دے کر روانہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔